الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، میں انشاءاللہ فلسطینی فتح یاب ہوں گے کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ Palestinians will be victorious۔ اسرائیل اس وقت دنیا کی ظالم ترین حکومت ہے، جو وحشت ناک بمباری اس وقت جاری ہے اور جس بربریت کا وہ مظاہرہ کر رہی ہے، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی حکومت ننگ انسانیت ہے۔ اب تک ان کی بمباری سے 7,200 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 2,600 سے زیادہ بچے اس میں شامل ہیں۔ آج کی گفتگو میں 3-4 سوالات کو ایڈریس کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسرائیلیوں کو فلسطینی بچوں سے ڈر کیوں ہے؟ ایک وہ دور تھا جب فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور آج جدید دور میں اسرائیل کی جو فرعونی حکومت ہے وہ بچوں پر بے تحاشا بمباری کر رہی ہے۔ وہ ہٹلر کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوئے، جب وہاں سے نکلے تو وہی حربیں فلسطینیوں کے خلاف وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہیٹ ہاؤس کا بنا دینا، پورے غزہ کی پٹی کو، ویسٹ بینک کو اوپن جیل میں کنورٹ کر دینا، اسے ایک کنسنٹریشن کیمپ بنا دینا، اور ہٹلر کے بہت سے ڈریکونین لاز، ظالمانہ جو قوانین تھے، اسے انہوں نے یہاں لاگو کر رکھا ہے۔ یہ اس زمانے کی فرعون سے کئی لاکھ گنا زیادہ شدید ترین فرعون ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد دلاتا ہے قرآن کے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ تم انتہائی ذلت سے دوچار تھے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، وہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اس میں تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ فرعون جو سابق کا گزرا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی انسانیت باقی تھی۔ اس نے لڑکیوں کو قتل نہیں کیا، اس نے ماؤں کو قتل نہیں کیا، لیکن یہ دور جدید کا جو فرعون ہے، اس کی بمباری خاص کر بچوں پر ہے۔ لڑکے بھی مارے جاتے ہیں، لڑکیاں بھی ماری جاتی ہیں، حاملہ عورتیں بھی ماری جا رہی ہیں، اور جو ہسپتالوں میں ڈیلیوری سے گزر کر جو عورتیں بیڈ پر ہیں ان پر بھی بمباری کی جاتی ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ بدترین فرعونیت کا اظہار کبھی نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلسطینی بچوں کو مارنا ہے، انہیں ڈر ہے کہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہم پر حملہ آور ہوں گے، ہم پر اٹیک کریں گے۔ یہی ڈر فرعون کو بھی تھا، اور قرآن بتاتا ہے کہ جب آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ ڈر اس پر سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔
فرعون کو ڈر تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ڈبو دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فرعون کو، حامان کو اور اس کے لشکر کو وہ ڈر سچا ثابت کر دکھایا۔ تو جس چیز سے آج اسرائیلی حکومت ڈر رہی ہے، قرآن ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ ڈر انشاءاللہ سچا ثابت ہوگا، اور انہی بچوں کے ہاتھوں اسرائیل اپنے کیبر کردار تک پہنچے گا۔ گزشتہ بار جب انہوں نے حملہ کیا غزہ پر، تو ان کے ڈیفنس پرسنلز نے یہ طے کیا کہ صبح کے 11:25 پر بمباری شروع کی جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچے اسکول سے ایک شفٹ ختم کرتے تھے، دوسرے شفٹ میں جاتے تھے، تو زیادہ سے زیادہ تعداد بچوں کی اس وقت گلی میں ہوتی تھی جو اسکول سے یا تو گھر جا رہے ہوتے ہیں یا گھر سے اسکول جاتے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی وقت کو انہوں نے پک اپ کیا اور اسی ٹائم پر انہوں نے بمباری کی۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے سینوں میں فلسطینی بچوں کا رعب ڈال دیا ہے، ان پر ہیبت طاری ہے، ان پر لرزہ طاری ہے، حالانکہ وہ نہتے ہاتھ ہیں، ان کے پاس کوئی فوجی قوت نہیں ہے، ان کے پاس وسائل و اسباب نہیں ہیں، لیکن جسے اپنی ٹیکنالوجی، اپنی وارفیئر کی سپریمیسی پر زعم ہے، اس کا یہ حال ہے کہ فلسطینی بچوں سے وہ ڈر رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ان کی ڈھٹائی ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انتہائی شقی القلب لوگ ہیں۔ جب انسان کے سینے میں رحم نہیں ہوتا تو وہ وحشی بن جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو انسان بھی رحیم بنتا ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ کیسے رحیم بن سکتے ہیں؟ ان سے آپ رحمت کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن نے بارہا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ٹوٹ پڑی۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو ان سے آپ رحم کی توقع رکھیں گے؟ ابے سے قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ جو اس وقت فلسطینی بچوں پر بمباری کر رہے ہیں، ان سے زیادہ قبیح ترین گناہ، ان سے زیادہ سخت ترین گناہ وہ تھا نبیوں کا قتل۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کر دیا، ان پر لعنت نازل کر دی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کھلواڑ کیا، اس کا انکار کیا اور نبیوں کا ناحق قتل کیا۔ یہ حد سے دور نکل جانے والے لوگ ہیں۔ یہ فلسطینیوں کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ جانور ہیں، اس کی وجہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ریسسٹ قوم ہے، انہیں اپنے سپیریئر ریس ہونے کا عزم ہے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر کسی وجہ سے جہنم میں ڈال بھی دیے جائیں تو کچھ دیر کے لیے پھر وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ یہ آج کے فلسطینیوں کو تو جانور سمجھتے ہیں، رسول اللہ کے زمانے کے لیے لوگوں کے سلسلے میں بھی ایسے ہی القاب استعمال کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور آپ کو برے القاب سے پکارتے تھے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا، مسلمانوں کو ہدایت دی کہ رائنا کا لفظ، اے رسول ہماری طرف دیکھیے، یہ لفظ استعمال مت کرو، انظر نہ کہو، ہماری طرف دیکھیے، اس لیے کہ بنی اسرائیل رائنا کو رائنا کہتے تھے، نعوذ باللہ رسول اللہ کو کہتے تھے اے چرواہا ہماری طرف توجہ کر۔ یہ وہ قوم ہے جس کی دہشت گردی آج دنیا میں عیاں ہو چکی ہے۔ ہم کبھی ان کے کارناموں کو درندگی کہتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ درندے ایسا نہیں کرتے۔ درندے تو اپنے پیٹ کی بھوک بجھانے کے لیے ایک جانور کا شکار کرتے ہیں، اور ہم نے
डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखा है कि कभी कोई दरिंदा पीछा करता है हरणों का झुंड निकल जाता है, उसका बच्चा रुक जाता है, वो जानवर उस बच्चे को सलामती के साथ ले आता है, अपने डेन में रखता है, रात भर इंतजार करता है, सुबह होने के बाद उस हरण के बच्चे को हरणों के झुंड में जाकर छोड़ देता है। तो इसलिए मुझे कभी दरिंदगी कहना भी अजीब लगता है, इसको शैतानियत कह सकते हैं। कुरान ने कहा वैदा खलो इला शयातीनिहिम, बनी इसराइल के जो सुरगने हैं, जो उनके सरकर्दा लीडर्स होते हैं, कुरान ने उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया शैतान। और शैतान इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो जिन्नात में भी से होता है, वो इंसानों में से भी होता है। तो एक सवाल यह कि बच्चों पर क्यों बमबारी कर रहे हैं, उसका मैंने जवाब देने की कोशिश की। दूसरा सवाल यह है कि यूरोप और अमेरिका इसके पीछे क्यों है, क्यों पुष्पनाही कर रहे हैं, क्यों इस्राएली हुकूमत के सारे गलत कामों की हिमायत कर रहे हैं। दो नजरियात पाए जाते हैं। एक नजरिया यह है कि इस्राएल का हिमायती सेवियर अमेरिका है और अमेरिका सहूनी कुव्वतों के हाथ में है, ज़ायोनिस्ट लॉबीज कंट्रोल करती हैं। एक नजरिया तो यह है। एक नजरिया यह समझ लीजिए कि ये बनी इसराइल खुद कहा करते थे, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, हमने ईसा इब्न मरियम जो रसूलुल्लाह था उसे हमने कत्ल कर दिया। जब रोमी सल्तनत ईसाई हो गई तो उन्होंने अपने मजहबी रहनुमा ईसा अलैहिस्सलाम के कातिलों को सजा देने के लिए इस्राएली रियासत पर हमला किया और उन्हें तितर बितर कर दिया, उनकी ईंट से ईंट बजा दी, पूरी दुनिया में वो बिखर गए और 2000 साल तक दर बदर ठोकरें खाते रहे। ये गोया कि उनके तसव्वुर से ईसा अलैहिस्सलाम के कातिलों की सजा ये थी कि उन्हें मारा जाए, उनकी सल्तनत खत्म कर दी जाए और दुनिया में उन्हें बिखेर दिया जाए। उसके बाद एक जमाना आया कॉलोनियलिज्म का और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस दौर में अमेरिका और यूरोप ने सोचा कि हमें मुस्लिम ममालिक के बीच अपना मिलिट्री अड्डा रखना है। ब्रजेंस्की ने अपनी किताब में लिखा है द ग्रैंड चेस बोर्ड, दुनिया एक चेस बोर्ड है और चेस बोर्ड में आप किंग और क्वीन और जो कीमती जो मोहरे होते हैं उसके करीब आप अपना एक प्यादा बिठा के रखते हैं जरूरत पड़ने पर मारने के लिए। दुनिया की कदीम तरीन कौमें जहां इस्लाम का जबरदस्त उरूज भी हुआ, इस्लाम का एक शानदार माजी है, मिस्र, तुर्की और ईरान, उसके बीच में एक जमीन उन्होंने कब्जा किया और वहां अपना उन्होंने मिलिट्री अड्डा बनाया। लेकिन मसीह के कातिलों की यह सजा उन्होंने दी कि उन्हें वहां ला जाकर बिठाया जाए, पैसे वो खर्च करेंगे, हथियार वो देंगे, लेकिन जाने कौन लड़ाए? बनी इसराइल लड़ाए, इसलिए कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल किया। यह भी एक नजरिया है कि शातिराना तौर पर उन्हें ले जाकर बिठा दिया गया और 75 साल से सुबह शाम कशमकश की जिंदगी वो बसर कर रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? ख़वातीन हज़रात, गौर से मुताला करेंगे तो पता चलता है कि फलस्तीनियों की फतह होगी, इस्राइल शिकस्त खाएगा। यह कोई जज्बाती तकरीर नहीं है, यह कोई मेरी अपनी राय नहीं है। मैं आपको दसियों हवाले दे सकता हूं लेकिन खुतबा जुमा में ये सारे हवाले नहीं दे सकता। जो अमेरिका की खारिजा पॉलिसी बनाते हैं, जो दिफाई इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं, जो जंग के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो बड़े स्कॉलर्स हैं, जो साबिक फौजी कर्नल रहे हैं, इराक की जंग में जिन्होंने रोल अदा किया, वियतनाम की जंग में जिन्होंने रोल अदा किया,
ان سب کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل اگر آگے بڑھے گا تو ختم ہو جائے گا. اسے نہیں معلوم. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ویتنام کی جنگ کو دیکھا ہے, ہم نے دنیا کی اور دیگر جنگوں کو دیکھا ہے, اور ان سے فلسطینی قوم مختلف ہے, یہ کہتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ فلسطینی قوم ہم جیسے لوگ نہیں ہیں. وہ تو ایسے صاحب ایمان ہیں کہ صحابہ کا دور یاد آ جاتا ہے. وہ نام کے مسلمان نہیں, نظریاتی مسلمان ہیں. ان سے خوف اسی لیے ہے کہ صرف وہ نام کے نہیں بلکہ نظریات کے مسلمان ہیں, اسلام کی علم برداری کرتے ہیں, اسلام کا عروج چاہتے ہیں, اسلام کے مطابق دنیا کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. انہیں جان کا کوئی ڈر نہیں ہے, انہیں جام شہادت نوش کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. یہ جنگی مبصرین کہتے ہیں کہ اس جنگ میں اگر اسرائیل قدم نہ روکے, پیچھے نہ ہٹے تو ختم ہو جائے گا. آخری بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. 3 کام ہمیں کرنا چاہیے. نمبر 1 ہے کہ فلسطینیوں کے سلسلے میں جو بات کہیں, حق بات کہیں, ان کی حمایت کریں, ان کے بارے میں صحیح معلومات دنیا کو فراہم کریں. لکھیں تو ریسرچ بیسڈ آرٹیکلز لکھیں, بولیں تو پڑھ لکھ کر بولیں, اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو خاموش رہیں. ان کے خلاف اس وقت کوئی زبان حرکت میں نہ لائیں, اس لیے کہ ان کے ساتھ بدخواہی ہے. اگر آپ کو ان کا سچویشن سمجھ میں نہیں آتا تو خاموش رہنا چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں اکثر جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں, جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں. اور ہماری معلومات کیا ہے؟ صہیونی میڈیا اور گودی میڈیا سے حاصل شدہ کچھ معلومات ہیں. You should never judge about a situation you never had been in. آپ کبھی اس پس منظر پر اپنا فیصلہ نہ سنائیے جس طرح کے پس منظر میں آپ نے کبھی زندگی بسر نہیں کی. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض نادان ہیں جو اس وقت تحریکات اسلامی کے خلاف, فلسطین کے مجاہدین کے خلاف لکھتے اور بولتے ہیں. دوسرا کام یہ ہے کہ احتجاجات کریں, اور آپ کے احتجاجات بہت معنی خیز ہیں. پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں. دنیا کے چپے چپے میں لوگ سڑک پر آ کر یہ جو حکومت ہے, اسرائیلی حکومت, اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. یہ آپ کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے. صبح میں آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیج, لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں پر آ کر لعنت بھیج رہے ہیں. اور قرآن کا جو نقطہ نظر ہے وہ سمجھے کہ ہمیشہ جب اہل کتاب پر بات کرتا ہے تو ظالم اہل کتاب اور حق پر جو اہل کتاب ہوتے ہیں ان کو ڈسٹنگوش کرتا ہے, تمیز کرتا ہے. آج بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس جنگ کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعا کریں, دعا ضرور کریں. اور آپ کی دعائیں اس وقت رنگ لا رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کر. عرب ممالک قریب آ رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیج, پوری دنیا لعنت بھیجتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ پروردگار ان کے قدم ڈگمگا جائیں. آج اسرائیلی فوج زمین میں اترنے کے لیے ڈر رہی ہے, فلسطینی بچوں سے وہ ڈر رہی ہے. آپ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے درمیان اختلاف ڈال دے. آج جنگی مبصرین 2 اوپینین کا شکار ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے, جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں, جو سنجیدہ سمجھدار لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سخت رکنا چاہیے, ورنہ یہ گلوبل وار میں, یہ ورلڈ وار میں, ایک بہت بڑی جنگ میں یہ تنازع تبدیل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قضیے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فلسطینی مجاہدین کی اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے, اسرائیل کو اللہ تعالیٰ شدید ترین شکست عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.